کے ساتھ آپ میرے گزارش کرنا کچھ الفاظ ہیں. السلام علیکم. جناب مضمون صاحب, شکر صاحب, صدر صاحب, شدید بھائی اور حاضرین, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی خود غرضی کے دور میں افتخار صاحب جو سیلف لیسنس کو فیض عام کے ذریعے عام کر رہے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشعل راہ ہے جو آج ہر ایک کو اس چیز پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. رہا سوال سیاست کا اور فیض عام کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں جو ایک ہی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح کس کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. میری اپنی پرسنل اگر آپ دیکھیں گے تو میں یہ مانتا ہوں کہ انسان کی زندگی کو اگر آپ 3 حصوں میں بانٹ دیں گے تو 21 سال 21 سال 21 سال تو 63 سال میں میرا ماننا یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو بونس ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ آپ ابھی اور زندگی دنیا میں رہیے تو وہ بونس میں آپ کو ملتی ہے. تو اس 21 سالوں میں اگر میں دیکھیں تو 21 سال پہلے 21 سال تو آپ کے گزر جاتے ہیں, باقی کے جو 42 سال بچتے ہیں اگر ہم اس کو پیمانہ بنا کے چلے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 12 ہزار دن سے زیادہ نہیں ہوتے. تو 12 ہزار دن میں آپ کو کتنی ضرورت پڑتی ہے, یا آپ 12 ہزار دن میں اپنی ضرورت کے بعد بھی کتنے نصب العین کے طور پہ لے کے چلے, ایک نشانہ بنا کے لے کے چلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خطاب کر سکیں زیادہ فیض عام کو فیض لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ویسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ افتخار صاحب ہر معاملے میں کبھی نہ کبھی اپنے درد کے لیے آگے بڑھتے ہیں, درد کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کا جو درد ہے وہ کم ہو سکے اور آپ اس میں ہمدرد بن کے آگے بڑھ کے آگے آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ایک طریقہ اگر چلتا ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ایک مذہب میں جس میں ایک ستون زکوٰۃ نکالنے کا ہے تاکہ وہی رقم, خود قرآن شریف کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ چند محدود ہاتھوں کے بیچ میں ہی یہ رقم نہ گھومتے رہنا اور اس کو عام کرنا جو زکوٰۃ کے سسٹم کو بتایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ نکالنے کے باوجود بھی اگر 70 سال میں مسلمانوں کی یہ حالت اس طرح ہوتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جو نقص ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہے کہ ہنر اور تعلیم یہ 2 چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعلیم پہ تو یقیناً توجہ دی جا رہی ہے, لوگ اپنے تعلیم کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں, لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر ہم ہنر پیدا کر سکتے ہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں ہم ایک آدمی کے نیچے 10 لوگوں کو نوکری دینے کے قابل بن سکتے ہیں. اور فیض عام کے طور پہ ہوں, سیاست کے ذریعے ہوں, جہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب والنٹری آرگنائزیشن. ایک پیشکش میں نے کی تھی کہ جتنے والنٹری آرگنائزیشنس ہیں سب ایک جگہ آ کے اگر ہم اپنا رول ڈیفائن کر لیں گے تو یہ ایک نئی بنیاد بن سکتی ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر جو چیز حیدرآباد سے شروع ہوتی ہے وہ پورے ہندوستان میں اس کا اثر پہنچتا ہے. ویسی اسی طریقے سے اگر جو جنرل فلاسفی اگر دیکھیں گے تو یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ہنرمند بنا سکتے ہیں لوگوں کو. آج اتنا زیادہ نظم ہونے کے باوجود بھی رمضان کا 2 عیدیں ایسے ہیں ہمارے, جو ایک رمضان ہے دوسری بقرعید ہے, اس کے باوجود بھی میں پرسوں کہیں ڈسکس کر رہا تھا تو یہ بولے کہ نہ ہم رمضان پہ کنٹرول کر سک رہے ہیں نہ ہم بقرعید کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ تھی کہ رمضان میں تقریباً 1000 کروڑ کا کھجور یہاں پہ آتا ہے, بکتا ہے, کھپت ہوتی ہے پوری, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہ امپورٹ کر سک رہے نہ ہم ہول سیلر بن سک رہے, وہ بھی کسی اور کو چلے جا رہا ہے. اسی طریقے سے رمضان میں اگر بقرعید میں اگر دیکھیں گے تو بقرعید کے ٹائم پہ بھی جو قربانی کا نظم ہے, اگر کوئی کلیکٹیو نظم انتظام ہوتا ہے تو ہم یہاں پر بھی لوگوں کو اس کا فیض پہنچا سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہم جو آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہوتی ہے یا آرگنائزیشنل کیپیبلٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہم پیچھے ہٹ جا رہے ہیں, اسی لیے شاید ہم ترقی نہیں کر سک رہے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اب
جبکہ افتخار صاحب تو کافی زمانے سے بیڑا اٹھائے ہیں، لیکن اب جیسا شکر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ MLC بننے کے بعد میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ جو طریقہ ایک 2023 میں یہ چیز سوچا تھا کہ 2023 میں جب تک MLC کا کوئی دور دور تک آتا پتہ نہیں تھا، تو اس وقت یہ سوچا تھا کہ جنوری سے شروع کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ MLC کا آیا، MLC کے بعد آج ہو رہا کل ہو رہا، جو قانونی کشمکش میں چلے گیا تھا. لیکن اب یہ ضرور ہے کہ جو چیزیں فیض عام کے ذریعے، سیاست کے ذریعے یا شخصی طور پہ بھی جو چیز ہو رہی تھی اس کو ہم 10 گنا کر سکتے ہیں. تو اب میں چونکہ دوسرے طریقے سے ایک سیاسی طور پہ آگے بڑھنے کی ایک کوشش ہے، تو میرا اپنا پرسنل 2-3 پیٹ پروجیکٹس میں اپنے بنا کے لے کے چلوں، جس میں ایک عام کرنا ضروری ہے. تو یہ ہے کہ ہر وقت شکایت ہوتی ہے کہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے، اوقافی جائیدادوں کے قابل قبضہ ہو جا رہا ہے یا بیچ دی فروخت کر دی جا رہی ہیں. تو میں یہ ایک پروجیکٹ ایسا بنایا جس کے اوپر میں کافی زمانے سے کام کر رہا تھا، انویسٹمنٹ بھی لگایا تھا میں. تو اس میں ایک اندازہ گھٹا کہ کس طریقے سے اس کی توجہ، اس کو ترقی کے طور پہ استعمال کریں. یہ ہے کہ 5 ایکڑ زمین کی ضرورت پڑتی ہے 1 میگا واٹ سولار پلانٹ لگانے کا. تو میں یہ سوچا کہ 30 اضلاع ہیں، اگر ہم 30 اضلاع میں 30 میگا واٹ کا سولار پلانٹ لگاتے ہیں تو 150 ایکڑ زمین کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ہم وقف بورڈ سے حاصل کر سکتے ہیں. اور 150 ایکڑ پہ 30 میگا واٹ کا سولار پلانٹ لگانے کے لیے جو سرمایہ کی ضرورت پڑے گی وہ 150 کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ ہم حکومت سے ہو، عوامی نمائندے سے ہو، اگر کوئی خیرات کے نام پہ دینا چاہ رہا تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ، جو بھی آپ اس کو جو بھی نام بولیں گے، اس سے اگر ہم یہ چیز جمع کر سکتے ہیں تو